اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ فرمایا کہ جب تم کو کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام کر دیا کرو، اور اسی لفظ میں یا پھر لوٹا دیا کرو۔ بے شک اللہ رب ذوالجلال ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ وہ ضرور تم سب کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے جہاد کا حکم تھا، وہ بھی میں نے عرض کی۔ سلام دینے کا احسن طریقہ جو ہمیں اسلام نے بتایا ہے کہ یاد رکھیں، اگر کوئی اجنبی بندہ کسی کو سلام کرے تو اسے مسلمان سمجھا جائے، اور ہرگز یہ نہ سوچا جائے کہ جس سے سلام کیا ہے اس نے اپنی جان بچانے کے لیے سلام کیا ہے، نہیں، بلکہ وہ دعا دے رہا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اور سلام دینا کیا ہے؟ سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ اگر بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی شخص سلام دیتا ہے تو یہ فرض کفایہ ہے، کوئی ایک بھی اگر جواب دے دیتا ہے سب کی طرف سے سلام ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اسی ضمن میں سورہ، یہ جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے یہ 86 نمبر آیت مبارکہ ہے، سورہ انفال کی 61 نمبر آیت مبارکہ کے تحت سلام کے تحت فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کہ اے نبی، اگر وہ آپ پر سلام کریں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں، اگر وہ صلح کریں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ عیسائیوں کا سلام دینے کا طریقہ منہ پر ہاتھ رکھنے کا ہے، یہودیوں کا سلام دینے کا طریقہ صرف ہاتھ کے اشارے سے ہے، مجوسی جو ہیں وہ جھک کر سلام کرتے ہیں، اور عرب جو ہیں یہ حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندہ رکھے، یہ سلام کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کا حسن یہ ہے کہ مسلمان کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تمام طریقوں سے افضل طریقہ ہے، اس میں دعا ہے، مخاطب کرنے والا یہ کہتا ہے اللہ تمہیں آفتوں سے، مصائب سے، پریشانیوں سے سلامت رکھے، اور وہ کہتا ہے میرے بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تمہیں بھی آفتوں سے، پریشانیوں سے دور رکھے۔ ایک روایت کے مطابق کہتا ہے وبرکاتہ کے آخر میں ومغفرتہ کے الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تم پر سلامتی کرے، رحمتوں کی برسات کرے، برکتیں دے اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے السلام علیکم، صرف یہ دو جملے لفظ بولتا ہے، تو سننے والا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایک کا اضافہ کر دے، اس سے بہتر کر دے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ
تو جو جواب دینے والا ہے وہ کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ بڑھا کر اسے جواب دے کہ یار تو نے اتنی دعائیں دی ہیں، میں تجھے بڑھ کر دعائیں دے رہا ہوں۔ تو کہتا ہے اللہ تجھ پر رحمتیں کرے، میں کہتا ہوں رحمتیں بھی ہوں اللہ کی اور برکتیں بھی ہوں۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے۔ اس میں ایک اور نکتہ بھی یہ ہے کہ آپ کسی بھی مجلس میں آتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو لفظ سلام ہے نا، لفظ سلام یہ اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ یہ مجلس میں آ کر کوئی سلام کرے، مجلس سے اٹھتے ہوئے سلام کرے، تو نکتہ یہ ہے کہ محفل شروع بھی اللہ کے نام سے ہو رہی ہے، برخاست بھی اللہ کے نام سے ہو رہی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اسلام کا کون سا وصف سب سے بہتر ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، خواہ اسے جانتے ہو یا نہیں جانتے، اسے سلام کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں داخل نہیں ہوگے، اور جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے کے بعد تم ایک دوسرے سے محبت کرو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے، آپ نے فرمایا ایک دوسرے کو بکثرت سلام کیا کرو۔ اس مسجد میں نے دیکھا ہے سلام پھرتا ہے، ادھر بھی سلام ہو رہا ہے، عصر کے بعد بھی سلام ہو رہا ہے، جو ملتا ہے وہ سلام دیتا ہے۔ تو یہ کوئی مت سمجھے کہ یہ ان کی روایت ہے، یہ حضور کی حدیث کے مطابق عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ اور میں نے تو اکثر اپنے قریبی بات کر رہا ہوں، دور انہیں دیکھو کہ سکے شروع کیتا ہے ہر نماز سے وہ نکل جاتے ہیں باہر، ٹھیک ہے، لیکن آج اگر وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے انہیں دیکھ بھی لیا وہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو وہ اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کو سلام کیا کریں۔ وہ بعد میں کہوں گا میں نے آپ کا کہا تھا۔ بہرحال اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی دو مسلمان ملاقات کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھوں کو ایسے ملا کر ہلاتے ہیں، تو ان کے الگ ہونے سے پہلے اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جو شخص سلام کرنے میں ابتدا کرے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے، کہتے پہلے سلام کیا ہے، اس کے اندر کوئی تکبر نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھیں جمعے کے دن جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں حاضرین کو سلام نہ کیا جائے، کیونکہ وہ خطبہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہو یا مذاکرہ علم، یہ والی جو نشست ہے اس میں مشغول ہو تب بھی سلام نہ کیا جائے۔ یہ دیکھا نا آپ نے اکثر لوگ اندر انٹر ہوتے ہیں، سنتے کوئی پڑھ رہا ہے قرآن پاک پڑھ رہا ہے کہ السلام علیکم، اونچی آواز سے کہتے ہیں، ایک دو ہمارے حاضرین میں سے ہیں، تو یہ بھی منع ہے چونکہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے اور ایک شخص تلاوت کر رہا ہے، ایک ذکر میں مشغول ہے، وہ حدیث میں منع ہے۔ پھر فرمایا جو شخص اذان اور اقامت میں مشغول ہو اسے بھی سلام نہ کیا جائے۔ اس کے بعد جو آخری آیت مبارکہ ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ ضرور تم سب کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا جس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو؟ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، یہ من نوع ہمارا اس پر ایمان ہے، اس کے بغیر ہم دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اس لیے جو بھی احکامات خداوند ہوں کوشش کیا کریں کہ ان پر زیادہ سے زیادہ عمل کیا جائے، ان کے خلاف نہ جایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔